बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। साहिवाल मीडिया और चिश्ती प्रोडक्शन के बाहम इश्तराक से प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान अहमद रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज एक दफ़ा फिर शरफ़ हाज़िरी हासिल कर रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानान का तारुफ़ मैं आपके सामने पेश करता चलूँ, लेकिन इस तारुफ़ से पहले मैं चाहूँगा कि तिलावत कुरान मजीद से हस्ब रिवायत हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। रहमत रमज़ान प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात मुक़द्दसा से करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। दरख्वास्त गुज़ार हूँ मुतल्लिम जामिया फ़रीदिया साहिवाल जनाब मोहतरम क़ारी तारिक मसूद साहिब, आप तिलावत कुरान मजीद आज के इस प्रोग्राम में पेश करेंगे और रहमत रमज़ान प्रोग्राम का करेंगे बाकायदा आगाज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लह सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु व काना अम्रुल्लाह सुभानअल्लाह। वकाना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। सुभानअल्लाह। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदा सुभानअल्लाह। व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह। क्या बात है जी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम माशाअल्लाह। अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह। माशाअल्लाह 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 सुभानअल्लाह। वलाकिन रसूलल्लाह। माशाअल्लाह। वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह।
وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے پروگرام میں جناب محترم قاری طارق مسعود صاحب ایک ایسا کلام پیش فرما رہے تھے جو کہ ایک شہنشاہ کا کلام بھی ہے اور تمام کلاموں کا شہنشاہ. اگر شہنشاہ کی بات کریں تو رمضان المبارک چونکہ رحمت ہے اور رحمت رمضان میں رحمت للعالمین کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. قاری طارق مسعود صاحب نے تلاوت قرآن مجید پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، یا پھر میں اس بات کو یوں کہنا چاہوں گا کہ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. پہلے ہم نے قرآن کی صورت میں نعت سنی اور اس کی سعادت جناب محترم قاری طارق مسعود صاحب ہی حاصل کر رہے تھے، اور اب قاری طارق مسعود صاحب ہی نعت کی صورت میں قرآن پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. ماشاءاللہ آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. بے شک کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ ساتھ دونوں کیا کہنے، سبحان اللہ. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں. میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے. پھر سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں. آپ ساتھ دونوں جہاں
میں نظر آیا ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی محبوب کسانی نہ محب کا ہم سر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک. کوئی محبوب کسانی نہ محب کا ہم سر، کوئی محبوب کسانی نہ محب کا ہم سر، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، اکاپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت آج کے اس پروگرام میں. ناظرین، ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم قاری طارق مسعود صاحب سعادت حاصل کر رہے تھے آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی. ناظرین، ہمارے پروگرام کے اسکالر کی طرف بڑھتے ہیں. فاضل جامعہ محمدیہ ساہیوال جناب محترم حافظ محمد احد شامی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے سنیں گے آج مسائل رمضان کے حوالے سے ان کی گفتگو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ پروگرام میں آپ تشریف لائے. رحمت رمضان پروگرام میں ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کی دعوت پہ آپ تشریف لائے، وقت نکالا، اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو شکر گزار ہوں. آپ کو اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاکم اللہ. تو ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا قبلہ قاری صاحب، یہ آپ نے کمپٹیشن ون کیا، تو آپ مقابلے میں جب گئے پھر آپ نے ون کیا واپس آ رہے تھے، تو چونکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا اور ختم نبوت کے حوالے سے بات تھی اور پھر ایک پرائز کو ون کرنا، تو میں وہ جذبات چاہتا ہوں ہمارے ناظرین. واپسی پہ جب آپ وہ اس کو جیت کر آ رہے تھے آل پاکستان اس مقابلے کو، تو کیا جذبات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، وہ بڑے سعادت کے لمحات تھے جب مجھ جیسے ناچیز کو رب تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ فقط میرے اساتذہ کی محنتوں اور ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ تھا. ہم اس مقابلہ میں گئے اور ہم نے جب وہ مقابلہ ون کیا، اس وقت تقریباً شام کے 4 بج رہے تھے.
تو جب میرا نام لیا گیا تو میں یعنی اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ میرے دوست تھے اور ہر طرف سے کال موصول ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ خوشی کے لمحات ایسے تھے کہ ہم نے اس خوشی میں تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پیدل چل رہے ہیں۔ جی جی ہم فیض آباد تک پیدل چلتے ہوئے پہنچے اور وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ساہیوال کی آپ کو بس ابھی نہیں ملے گی، آپ 11:30 بجے رات کو نکلیں گے ساہیوال کے لیے۔ تو ان لمحات میں مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ اب میں یہاں پر لمحات کیسے بسر کروں۔ میری کبھی ماں کی کال آ رہی تھی، ابو جان کے فون آ رہے تھے، اساتذہ کی کالز آ رہی تھی۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 11:30 تک ویٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم جس وایا سے بھی جانا چاہیں۔ پھر ہم لاہور کی بس لی ہم نے، جلد از جلد ساہیوال جی جی جلد از جلد ہم نے لاہور کی بس لی، پھر لاہور سے ساہیوال پہنچے۔ اور ہمیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ساہیوال اگر ڈائریکٹ آتے 11:30 بجے تو ہم جلدی پہنچ جاتے۔ لاہور وایا سے آئے، سفر بھی زیادہ کیا، کرایہ بھی زیادہ دیا، بس خوشی کے لمحات تھے کہ ہم صبح کے 4 بجے یہاں پر پہنچے۔ اور آپ کے انتظار کرنے والے انتظار میں جی بالکل، جامعہ محمدیہ میں ایک بڑا خوشی کا سماں تھا میرے مدرسہ میں جہاں پر میں پڑھتا ہوں۔ تو اساتذہ صبح کے 4 بجے سارے انتظار میں تھے۔ یہ انسان کے لیے بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ ایک آپ کا استاد یا آپ کے والدین آپ کو گلے سے لگائیں اور مبارکباد دیں، ان کے لیے بھی بڑے فخر کی بات جی جی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ ایک منظر ہوتا ہے، کیفیت ایک ہوتی ہے۔ آپ جب وہ تقریر کر رہے تھے، ایک وہ وقت تھا، ایک جب آپ تقریر کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو کب بلایا جائے گا، آپ تقریر کرنے جائیں گے، دوسرے مقررین کو آپ سن رہے تھے، پھر اب اپنے خطاب کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ تو یہ جو 3 مقامات تھے، کسی مقام پہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آج کا مقابلہ نہیں یار میں شاید ون نہیں کر سکوں گا؟ یا تقریر جب آپ نے تقریر کر لی تو اس باقی کی تقریر سننے کے بعد ایک مائنڈ میں ایک امید سی پیدا ہو جاتی ہے دماغ میں، تو ایسی کیا سچویشن تھی؟ میں نے اپنی تقریر سے پہلے جتنے بھی مقررین کو سنا، جی مجھے لگ رہا تھا سبھی میرے سے بہتر ہیں، کوئی بھی میرے سے کمتر نہیں ہے، کہتر نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنی 100% ایفرٹ دینے کی کوشش کی۔ میں نے تقریر کی تو الحمدللہ اساتذہ کی دعائیں تھیں۔ میں آ کر جب اپنی چیئر پہ بیٹھا تو ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، مقررین جو کمپیٹیٹر تھے میرے ساتھ، ان سبھی کا یہ کہنا تھا حافظ صاحب نمبر آپ کا ہے، حافظ صاحب نمبر آپ کا ہے۔ تو وہ ایسے جذبات تھے اس وقت، ایسے لمحات تھے کہ میں اندر ہی اندر دل کے اندر بڑا خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ رب نے یہ مقام عطا کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور وہ اس انعام کو جیتنے کے بعد اتنی آپ کے جسم میں قوت آ گئی کہ آپ نے ساتھیوں سمیت آپ نے پیدل ہی سفر طے کر لیا 3 کلومیٹر کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، یہ ساہیوال کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور آج اس پروگرام کے لیے میں سمجھتا ہوں بطور میزبان میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میرے پاس 2 ایوارڈ یافتہ شخصیات بیٹھی ہیں میرے دائیں بائیں۔ میں دونوں کو سوڑی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ حافظ صاحب سے بات کا سلسلہ تو چل ہی پڑا ہے۔ ناظرین آئیے سنتے ہیں مسائل رمضان۔ قبلہ رمضان شریف کے حوالے سے فضائل رمضان پہ آپ بات کرنا چاہیں، مسائل رمضان پہ بات کرنا چاہیں، روزے کے فضائل اور روزے کے مسائل کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ہمارے ناظرین کو اس سلسلے میں گفتگو سے، تاکہ آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ چونکہ یہ عشرہ مغفرت، عشرہ ثانی رمضان المبارک کا چل رہا ہے، جی ماشاءاللہ، تو اسی حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سبحان اللہ۔ ایمان والو توبہ کرو اور ایسی پکی ٹھکی توبہ کرو جی کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بندہ مسجد نبوی میں صدائیں لگا رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یہ جھوٹوں والی توبہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، حضور میں کیا کہوں، میں تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں، آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پیر کرم شاہ الازہری اپنی کتاب تفسیر ضیاء القرآن میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ جی تو اس نے کہا بھی میں کیسے توبہ کروں، سچوں والی توبہ آپ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ سچوں والی توبہ نہیں ہے، یہ جھوٹوں والی توبہ ہے۔ جی آپ نے فرمایا یہ سنو، چند چیزیں ایسی ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد بندے کو ان پر کامل رہنا چاہیے، اگر بدل جائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر وہ پوری زندگی بھی کہتا رہے لیکن ایک دفعہ کہنے کے بعد پھر انہی کاموں پر لگ جائے تو وہ اس کی توبہ سچی نہیں ہوگی، وہ اس کی توبہ جھوٹی ہوگی۔ تو آپ نے جو چیزیں بتائیں، فرمایا کہ ایک تو جس گناہ کی وہ توبہ کر رہا ہے کبھی پوری زندگی پھر وہ گناہ نہ کرے۔ اگر وہ توبہ کر چکا ہے، جس کسی کا اس نے مال کھایا ہے وہ اس کا مال اسے واپس لوٹائے، جی کسی کی اس نے غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے، اگر حقوق العباد کو تلف کیا ہے ان کی جا کر ان سے معافی مانگے۔ لیکن آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں،
ہم سجدوں میں تو پڑے رہتے ہیں، ہم سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا بھلا نہیں کرتے۔ حقوق العباد کو ہم نے یکسر نظر انداز کر چکے ہیں۔ رمضان کا عشر مغفرت اور قرآن کی آیت آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا جس طرح ہمیں حقوق اللہ کی طرف تعلیم دیتی ہے، بعین ہی اسی طرح حقوق العباد کی طرف بھی تعلیم دیتی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے تو حق معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کر سکتا۔ کسی کا برا کر کے آج لوگ سجدوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر کے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، ہمارے رویوں میں برائیاں آ جاتی ہیں، ہمارے رویوں میں جب اختلافات آتے ہیں ہم ذاتیات پر بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو کم تر کہتر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ اور آج ہم توبہ ضرور کرتے ہیں لیکن پھر سے وہی اعمال، اور یہ ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ مسجد میں مساجد کے اندر لوگ نظر ہی تب آتے ہیں جب رمضان آتا ہے۔ رمضان کے علاوہ رمضان گزرے گا، وہ لوگ جو صفیں بھری ہوئی ہوا کرتی تھیں، اگر قاری صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، انہیں پتہ ہے کہ رمضان شریف میں 10 صفیں ہوتی ہیں اور آگے پیچھے 10 نمازی بھی نہیں ہوتے۔ کیا رب اور حضور فقط رمضان میں ہی ہیں؟ کیا ہم مسلمان فقط رمضان میں ہیں؟ یہ فقط ہماری سوچوں کا وہ کیا کہتے ہیں تضاد ہے۔ ہم اپنے راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ توبہ کا مقصد یہ نہیں تھا، ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسل، رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے توسل میں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ ہمیں اپنی عادتوں کو، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں ذاتیات پر بولنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ اگر معاشرے کا ایک فرد سنور جائے تو وہ پورے معاشرے کو سنوار سکتا ہے۔ ایک فرد سنور جائے تو پورے معاشرے کو سنوار سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تعلیم پر عمل کریں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ محافل میلاد مصطفیٰ جیسے آپ سنتے ہیں، ہم قدم قدم پر جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، جیسے جنت کسی کا باپ کا گھر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کربلا، آپ فرماتے ہیں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا زار و قطار ہو رہا ہے، اس کی داریں سن کر میں طواف اپنا بھول چکا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہوگا، یہ بندہ پتہ نہیں کتنا خطا کار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا تجسس ہوا، میں اس بندے کے پاس گیا، چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ فرماتے اس بندے کو میں نے ہلایا، میں نے کہا بابا کیا ہوا ہے تجھے، اتنا کیوں زار و قطار ہو رہا ہے؟ تو وہ بندے نے میری بات نہیں سنی، وہ اپنے رب سے توبہ کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا میرے گناہ معاف کر دے، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ہلانے کی کوشش کی، وہ ہلے نہیں۔ فرماتے میں نے چہرے سے کپڑا اٹھایا نا تو حسن بصری کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فرماتے ہیں ایسا لگا کہ جیسے میں اس کائنات میں موجود ہی نہیں، میں نے دیکھا وہ کون سی ہستی، وہ امام زین العابدین تھے۔ میں نے کہا حضور آپ، اور اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی توبہ کہ حسن بصری کی روح بھی کانپ اٹھی۔ تو جو ان کے الفاظ تھے نا، انہوں نے فرمایا کہ حسن تو نہیں جانتا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میں اور میرا رب جانتے ہیں کہ میں کتنا گناہ گار بندہ ہوں۔ آپ نے عرض کی حضور آپ کے صدقے تو ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش ہونی ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن نہیں، ہم کے صدقے تو ہوگی لیکن ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ اگر وہ ہستیاں، وہ کامل ہستیاں، ان کی زندگی توبہ میں گزر گئی، اور آج ہم کس منہ سے جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں؟ آج ہم کس منہ سے حضور کی محبت کے دعوے دار نظر آ رہے ہیں؟ یہ رمضان شریف عشر مغفرت ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ توبہ بھی وہی قبول ہے جو عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ میں ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ ابلیس اس بات پر سبھی متفق ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جہاں پر جبریل نے سجدہ نہیں کیا، جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جہاں پر اس کی پیشانی نہیں لگی، لیکن اس کے اندر آداب نبی نہیں تھا، عبادتیں بڑی تھیں، اس کی ریاضتیں بڑی تھیں، آداب مصطفیٰ، آداب انبیاء نہ ہونے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا، فخرج، دفع ہو جا۔ تو ضروری یہ ہے کہ انبیاء کا ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، محبت مصطفیٰ اگر سینے میں ہو تو وہی عبادت قبول ہوگی، وہی توبہ قبول ہوگی۔ میں نے اپنی طرف سے ایک شعر لکھا ہے کہ ندامتیں ہی معتبر ہوں گی، ندامتیں ہی معتبر ہوں گی، عشر مغفرت کے حوالے سے۔ عبادتوں کو کون دیکھے گا روز محشر، ریاضتیں ہی کام آئیں گی، عقیدتوں کو کون دیکھے گا۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کریں اور سچے اور پکے دل سے توبہ کریں، جس کا ہمیں درس دیا گیا۔ ناظرین، حافظ محمد احد شامی صاحب، آپ جامعہ محمدیہ ساہیوال فاضل ہیں، فارغ التحصیل ہیں،
اور ایوارڈ یافتہ ہیں عقیدہ ختم نبوت میں کردار صدیق اکبر کے موضوع پہ آپ نے ہونے والے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی. آپ خصوصی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان شناخان مصطفیٰ جناب محترم قاری طارق مسعود صاحب متعلم جامعہ فریدیہ ساہیوال، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات کی تلاوت بھی پیش کی، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی. میں اپنے دونوں مہمانان کا رحمت رمضان پروگرام میں تشریف لانے پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. رحمت رمضان پروگرام میں ہم آخر میں سنیں گے مدحت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے مہمان شناخان مصطفیٰ یہ سعادت حاصل کریں گے. اپنے میزبان احمد رضا کو اپنے مہمانان سمیت اجازت دیجیے. ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کا یہ جو اشتراک ہے، اس اشتراک سے پروگرام رحمت رمضان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے. جناب محترم قاری طارق مسعود صاحب سے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں ماشاءاللہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں. اور یہ کسی کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو یہ کسی کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو درود پڑھے تے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اور نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے، نصیر ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے
آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے دیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے